نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی اور تحفہ، کوئی اور ہدیہ اچھے اخلاق سے بہتر نہیں دیا۔ بدقسمتی سے آج ہم نے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی ٹی وی چینلز کو دے دی ہے۔ ٹی وی چینل جس طرح سے چاہتے ہیں بچوں کو اسی انداز پر ڈھال لیتے ہیں۔ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو جہاں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دیگر بہت سارے حربے اختیار کیے، وہیں ایک انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو دینی نصاب اور دینی تعلیمات سے دور کرنے کا بھی ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ اس پر عمل کیا اور مسلمانوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا، انگریزی تعلیم کا جھانسا دے کر ترقی کا نام مسلمانوں کے ذہن میں ڈال کر ان کو اس چیز سے بہت زیادہ دور کر دیا کہ وہ اسلامی اصول، اسلامی اخلاق اور اسلامی قوانین کو فالو کر سکیں۔ من جملہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار بچوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کے حوالے سے کارٹونز کا سلسلہ بھی رہا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی طرح کے لوگوں پر طنز کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ تو کارٹونز کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ کارٹون کے حوالے سے ماں باپ جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، گھر کے باہر کسی طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا نہیں ہے، برے دوستوں سے بچا ہوا ہے، لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھا ہوا بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اسے کس طریقے سے ایک انتہائی سلو انداز کے ساتھ اس کے اخلاق کو تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے کردار کو تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کارٹون دیکھنے سے کیا کیا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، بچے کس طرح سے ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بچوں سے اسلامی ثقافت یہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے، بچوں کے اندر مکمل طور پر انگریزی ثقافت نے، انگریزی رسم و رواج نے اپنا جو ہے وہ پنجہ گاڑ لیا ہے۔ پہلے بچے سلام کیا کرتے تھے، آج بچے ہیلو ہائی کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو اسلامی ثقافت جو ہے اس کو کارٹونز کے ذریعے سے بالکل تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، بچوں کے ذہنوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ ان کا برین واش کیا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور انگریزی ثقافت بچوں کے ذہنوں کے اندر، ان کے بالکل سادہ لوح دلوں کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بچوں کو کارٹون کے سحر کے اندر اس طرح سے جکڑ لیا گیا ہے کہ بچہ جب اسکول سے بھی آتا ہے تو ہاتھ منہ دھونے کے بجائے سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ جاتا ہے، اپنے پسندیدہ کارٹونز کے اندر لگ جاتا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ نماز کا، نہ ٹیوشن کا، نہ مدرسے کا، اور یوں بچہ اپنے دن کا ایک بہت بڑا وقت اس طرح کے فضول کاموں کے اندر جو ہے برباد کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ صحت کی خرابی کی صورت کے اندر امتحان میں برے نمبرز کے حوالے سے ماں باپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ بچوں کے وہ جو کارٹون ہمارے ہاں بالعموم دکھائے جاتے ہیں، جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی سازش کے حوالے سے یہ چیز بھی ہے کہ کارٹون ایسے دکھائے جاتے ہیں جن کے اندر اسپیشل پاورز کا یوز ہوتا ہے، محیر العقول کارنامے وہ کارٹونز کریکٹر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ بھی اسی چیز کو جو ہے اپنی حقیقی زندگی کے اندر بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک غیر ملکی سروے کے مطابق ایک کارٹون تھا جس میں جو کیریکٹر تھا کارٹون کا، اس میں یہ پاور تھی کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے زمین پر چھلانگ مارتا اور پھر اچھل کر کود کر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک لمبی جمپ مار کر دوسری بلڈنگ میں چڑھ جاتا۔ تو چھوٹے چھوٹے 5-6 سال کے بچوں نے اس طریقے سے اپنی بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ لگائی کہ ہم بھی اسی طرح کیریکٹر کے حوالے سے جو ہے ایک دوسری چھت پر ہم چڑھ جائیں گے، لیکن وہ بیچاروں کو کیا چڑھنا تھا، وہ چھت سے گرے اور اسی وقت جو ہے موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کارٹون جو دکھائے جاتے ہیں اس میں کوئی نصیحت کا، کوئی سبق کا پہلو نہیں ہوتا، بس مار دھار ایکشن بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے آپس کے اندر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، باہم آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں۔ بچوں کے دل جو بہت زیادہ نرم و نازک ہوا کرتے تھے، اب اس دہشت ناک واقعات کو دیکھ کر، فائٹنگ سینز دیکھ کر
اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں بھی کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، تو بچوں کو کسی بھی طرح کا کوئی افسوس اور دکھ نہیں ہوتا. تو یوں ان کے دلوں سے احساس ہمدردی کو سلب کیا جا رہا ہے اور بچوں کے اخلاق کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک بہت بری چیز وہ یہ کہ غیر محسوس طور پر کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کے اندر فحاشی اور عریانیت کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے. اس طرح کا لباس وغیرہ دکھایا جاتا ہے کہ جس میں جو کارٹون کے اندر کریکٹر عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بالکل مختصر کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یوں بچوں کے دلوں سے ایک شرم و حیا کا عنصر بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر مذہبی حوالے سے ہم دیکھیں تو بطور مسلم ایک بہت بڑا نقصان جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہندوستان کے اندر جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں تو اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت کے لیے وہ کارٹون بنا رہے ہیں اور اس طرح کے کریکٹر بنائے جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنا دیوتا مانتے ہیں، اپنا بت مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح کے کارٹونز کو وہ سپر ہیروز کے طور پر کارٹونز میں لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی. غیر محسوس طور پر معاذ اللہ ہندو مذہب کی ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بالکل مطمئن ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، گھر کے باہر وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہیں گھوم رہا، کس طرح کی جو ہے وہ غیر اخلاقی سرگرمی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہے. حالانکہ گھر کے اندر ہماری آنکھوں کے عین سامنے ہمارا بچہ اس حوالے سے برباد ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کے حوالے سے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر بھرپور نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اور اسلامک کارٹونز کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، ان کی ذہن سازی کریں اور ایسے کارٹون اور ایسے کردار ان کے سامنے ہم لے کر آئیں کہ جو انہیں اچھے اخلاق کی تربیت دیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، اچھی باتوں کو سکھائیں. جیسے دعوت اسلامی کا سلسلہ مدنی چینل ہے، اس کے اندر جو کارٹونز وغیرہ آتے ہیں جو سبق آموز ہوتے ہیں تو اس طرح کے کارٹونز بچوں کو دکھانے چاہیے تاکہ بچے سنت آداب سیکھیں، زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، کون کون سے اچھے اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے. اس چیز کے حوالے سے بچوں کی تربیت ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس طرح کے تمام فتنوں سے اور تمام طرح کے برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.